دیکھنے فون آ گیا، والدہ کا آ گیا، بہن کا آ گیا، بیٹے کا آ گیا، فون کیوں سنیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی۔ دے کیا رہے ہیں بھائی؟ سونے کی چڑیا دیتے ہو ہر مہینے؟ نو نو نو، اسی تو اجر دے ہی نہیں سکتے۔ اجر اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت ہی دینا ہے بھئی۔ اللہ کے بندو، جو تم نے اس کو پیسے دینے وہ تم نے دوزخ میں جانے کے لیے دینے، تو تم نے بھی پیسے دے کے جنت ہی جانا ہے نا۔ اگر یہ زیادہ محنت کر کے زیادہ بڑی جنت لے لے گا تو تم زیادہ پیسے دے کے زیادہ جنت نہیں لے سکتے؟ تمہیں نہیں جنت چاہیے؟ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھانا ہے تو تم نے اس کی خدمت نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ وہ کبھی سوچو تو صحیح نا۔ وہ کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے، کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاقی۔ تو یہ میری بات اگرچہ کسی کو تلخ ضرور محسوس ہو۔ ہماری مسجد میں ایک خطیب صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جب ان کی خدمت کرنے لگے تو کہنے لگے جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا، یہ ہم عمران خان کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اسے بات سمجھ آ گئی۔ اور میں کہا یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے آپ کو بچا لیا یہ کہہ کے کہ میں تو پیسے نہیں لوں گا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم کس کو، ہمارے لیے پھر آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ کہ ہمارا جی نہیں کرتا ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی۔ تو ہم نے بھی آپ کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنی۔ کاش قاری صاحب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائیں اور انتظامیہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی جتنا ہو سکتا خدمت کرے، اس کی خدمت کرے۔ قاری صاحب جتنا ہو سکتا ہے زور لگائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہیرے ہیں جو ہم تراشیں تو وہ کائنات کی قیادت کے فرائض سار انجام دیں۔ ہمارے ان شعبوں سے نکلنے والے بچے قرآن مجید سے جو بیزار ہوتے ہیں نا، اس کی استاذ کی روح کا ان پہ اثر پڑتا ہے۔ قاری صاحب یہ میری بات نوٹ فرما لیں، سامعین و ناظرین بھی نوٹ کر لیں۔ اگر قاری صاحب کلاچ بیٹھے نے مجبوری سمجھ کے، اگرچہ نہیں بھی بتاتے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے آپ کو شہد پیش کیا گیا، آپ کو شراب بھی پیش کی گئی، دودھ بھی پیش کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور پی لیا۔ وہاں فرشتے نے رسول رحمت علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے فغاوت امت، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب امت تو نیچے ہے، امت کون سا دیکھ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کون سا پیالہ لیا۔ استاد سات پردوں کے اندر بھی بیٹھا کوئی سوچ رہا ہو نا، اس کے اثرات طلبہ پہ پڑتے ہیں۔ وہ صبح بھی بیزار، دوپہر کو بھی بیزار، شام کو بھی بیزار، قرآن پڑھا رہا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جب وہ خود خوش نہیں ہے قرآن کی خدمت کر کے تو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے اس پر اچھے اثرات نہیں مرتب۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے ضرور، لیکن قرآن مجید دل سے نہیں پڑھیں گے، روح سے نہیں پڑھیں، روح سے نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے اس کی روح کو بے چین کیا ہوا ہے، مضطرب کیا ہوا ہے، منتشر الخیال کیا ہوا ہے۔ کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور کبھی وہ گھر کو سوچتا ہے، کبھی معیشت کو سوچتا ہے، کبھی اپنے فیوچر کو سوچتا ہے، اور بیٹھا ہے سامنے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھٹی کھڑکا دیتا ہے، بچے یوں یوں کر کے ہل لیتے ہیں، اور پھر ایسا وہ اوپر چھا کر کے بیٹھا ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ بچے قرآن مجید نہیں پڑھنے آئے، جیسے کوئی سزا بھگتنے آئے ہوئے ہیں۔ ٹانگ سیدھی نہیں بچہ کر سکتا، کیوں بھائی تم نے گوڈے پہ کیوں بٹھانا؟ یہ کس نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے؟ تو آپ بچوں کو بھی ریلیکس رکھیں، خود بھی ریلیکس رہیں۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے۔ قاری صاحب جو ہیں ہمارے شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کا درد ہمارے دل میں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے کوئی نہ کوئی لوگوں کو بریف کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، اور ان کے وظیفے کے بارے ہم ایک باقاعدہ مہم چلائیں، ان کے وظیفے کے بارے ایک مہم چلائیں، ان کی خدمت کے بارے، ان کے حق الخدمت کے بارے ایک مہم چلائیں۔ اب جس کو 2 جملے کہنے آ جاتے ہیں، اس نے تو وہاں بھی پروگرام کیا، قاری صاحب وہاں سے 5000 مل گیا، وہاں سے بھی 10000 مل گیا، رنگ برنگے کھانے بھی کھا لیے۔ یہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہوا ہے اور خالصتاً قرآن کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا۔ اگر اس کے بارے نہیں نا سوچیں گے تو جب یہ بیزار ہو جائے گا تو اصل ہماری بنیاد اور راس جو ہے وہ شعبہ حفظ ہے۔